السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس روحانی اور ربانی پروگرام میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت رمضان کی خیرات اور بھلائیوں، رحمتوں اور برکتوں سے لدے ہوئے اوقات کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق فرمائے۔ یہ آیت کریمہ جو 241 نمبر ہے سورۃ البقرہ کی، آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حکم بیان کیا لیکن ہے بہت بڑا، اور یہ حکم اسلام کے محاسن میں سے، اور یہ حکم اسلام دشمنوں، احمق، پاگل، بیوقوف قسم کے لوگوں پر کے منہ پر تماچا ہے، زوردار تماچا، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے، طلاق طلاق طلاق، لات مار کے بھگا دیا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلقہ عورتوں کے لیے اچھی طرح بھلائی کے ساتھ فائدہ دینا، اور یہ متقی لوگوں پر لازمی ہے، کمپلسری ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جس عورت کو آپ نے طلاق دے دیا ہے، جس عورت کو آپ نے طلاق دے دیا تو آپ اس کو نہایت ہی احسان اور بھلائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ متاع دو، کچھ سامان دو، کچھ دلجوئی کے لیے نقدی دو۔ اس کو متع طلاق بولتے ہیں، اور یہ حکم ہر قسم کی طلاق یافتہ عورتوں کو ہے، چاہے دخول ہوا ہو، چاہے نہ ہوا ہو، چاہے ادھیڑ عمر کی عورت ہو، چاہے جوان عورت ہو، چاہے کسی قسم کی عورت ہو۔ ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیا ہو، تین طلاق دیا ہو، طلاق کی جتنی قسمیں بنتی، عورت کو اگر شوہر نے طلاق دیا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو متع طلاق دے۔ یہ آیت کریمہ حسن سلوک اور تطیب قلوب کی ایک عظیم مثال ہے۔ جس عورت کے ساتھ ہماری زندگی جہنم نما بن گئی اور ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق دیا، اس کو ہمیں ساز و سامان، متاع دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے
کہ معاملات کا خراب ہونا یہ دشمنی، اس کا مطلب دشمنی نہیں ہے، اس کا مطلب نفرت نہیں ہے، اس کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہے، اس کا مطلب توہین و تحقیر نہیں ہے، عزت ہے۔ ارے بھائی، آپ نے اس خاتون سے شادی کی تھی، آپ کے ساتھ جو بھی مقدر تھا وہ رہی، آج وقت آن پہنچا ہے کہ طلاق آپ کو دینا پڑ رہا ہے، تو کیا مطلب دشمنی ہو جائے؟ کیا مطلب گالی گلوچ؟ نہیں، احسان کے ساتھ جدائی ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر آپ کو اجازت نہیں ہے ظلم کرنے کی، آپ کو اجازت نہیں گالی گلوچ کی، آپ کو اجازت نہیں توہین و تحقیر، الٹا اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کچھ سامان دے دو۔ طلاق میں چونکہ عورت کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے، عورت کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ کبھی کبھی عورت نہیں جدا ہونا چاہتی، نہیں تیار ہے اس کے لیے، لیکن ظاہر سی بات جب طلاق دے رہا ہے تو اس کو جدا ہونا ہی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ ایسے عورتوں کی دلجوئی کے لیے، ان کے تطیب خاطر کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتے ہو، جیسا بھی آپ کی حیثیت ہو، جیسی بھی آپ کی طاقت ہو، ان کو کچھ دے دو، چونکہ آپ طلاق دے رہے ہو، اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ بنسبت خلا کے، تو خلا کے موقع پر چونکہ شوہر سے بیوی خلا لیتی ہے، اس لیے اسلام نے کہا ہے مہر واپس کرو، مہر واپس کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیا جائے۔ ہمارے معاشرے اور سماج پر اگر نظر ڈالیں تو طلاق کا مطلب دشمنی ہوتی ہے، طلاق کا مطلب نفرت ہوتا ہے، طلاق کا مطلب توہین اور تحقیر۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں معاشرے اور سماج میں پھیلاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، راز کی باتوں کو۔ ایک بیوی شوہر کے اوپر ایسے اتہامات لگاتی اور اس کو بدنام کرنے کے لیے وہ کس حد تک بھی جا سکتی، اللہ کی پناہ، نہیں اجازت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اس تقدیر سے کھلواڑ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدی دھمکی دی ہے، نکاح ہوا تھا تو بھی اللہ کی تقدیر سے، طلاق ہوئی تو بھی اللہ کی تقدیر سے، اس سے سلوک کو کیوں متاثر ہونے دے رہے ہو؟ خیر خواہی کو کیوں متاثر ہونے دے رہے ہو؟ کیا کسی لڑکی کو طلاق دے دینا یہ آپ کے لیے جواز فراہم کر دیتا ہے کہ آپ اس کی جتنی غیبت کرنا چاہو کر لو، آپ جتنی اس کی توہین کرنا چاہو کر لو، آپ اس کو جتنی ذلیل اور رسوا کرنا چاہو کر لو، آپ کو جواز فراہم کرتا ہے؟ کسی کی عزت پر جو ہے کیا نام ہے آنچ نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عرفہ کے دن ان دماءکم واموالکم واعراضکم وانفسکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگوں، تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے، تمہاری عزت و ناموس ایک دوسرے کے لیے، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ اس شہر کی حرمت ہے۔ شہر مکہ میں تھے آپ، اس مہینے کی حرمت ہے ذی الحجہ میں، اور اس دن عرفہ کے دن کی حرمت ہے۔ طلاق ہونی تو ہو گئی،
طلاق قطعاً اس بات کے لیے جواز نہیں بن سکتا کہ شوہر بیوی کی توہین اور تحقیر کرے، اور نہ بیوی شوہر کی توہین اور تحقیر کرے۔ حسن سلوک کے ساتھ رخصت ہوئی ہے۔ اسلام کہتا ہے سرحوہن بمعروف امسکوہن بمعروف، کہ ان کو روکو، رکھو زوجیت میں تو احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رکھو، اور اگر چھوڑتے ہو، رخصت کرتے ہو تو بھی بھلائی کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا حقاً علی المتقین، یہ تو متقی پرہیزگار لوگوں پر حق ہے۔ کون اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ کون اس کو قبول کرے گا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ جو متقی ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان ہوگا، جس کو جہنم کا خوف ہوگا، جس کو عذاب قبر کا خوف ہوگا، وہ اس پر عمل کرے گا، احسان اپنائے گا، بدسلوکی نہیں اپنائے گا۔ تو متقی لوگ ایسے احکامات کو قبول کرتے ہیں۔ رہا منافق کو کیا پڑی، اس کے دل میں ایمان تھوڑی ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العزت کے بیان کردہ احکامات پر عمل نہ کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ تقوی اسی کا نام ہے میرے بھائی، متقی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ متقیوں پر حق ہے، یعنی لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو طلاق کے موقع پر جدائی کے تعلق سے ایک بہت اہم توجیہ فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی عورت کو کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے دو، گفٹ، ہدیہ، تحفے، تحائف دے دو، تاکہ وہ کچھ خوشی کے ساتھ اپنے گھر پر جائے۔ اور معروف کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، بدسلوکی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ متقی بنو۔ متقی وہ لوگ بننے والے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قاعدہ اور قانون کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تقوی والے بنو۔ تقوی مطلب اللہ رب العزت کے سارے حکم کے خلاف ورزی کو چھوڑ دینا، اطاعت کرنا۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کی توہین اور تحقیر کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ جہاں غیبت ہے وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، یہ معاف نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے لیے میں ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اور بھائیوں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ حالات کیسے بھی آئیں، مواقع کیسے بھی آئیں، حسن سلوک کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اور اللہ رب العزت سے امید رکھو۔ طلاق ہو جائے، اللہ سے خیر کی امید رکھو، دعا کرو کہ یہ بیوی جو آپ سے جدا ہوئی ہے، جس کو ہم نے طلاق دیا ہے، اللہ اس کی آگے کی زندگی بہتر بنائے۔ تو عورت جو ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابق شوہر کی زندگی اچھا بنائے۔ یا تو حالات ایسے ہوتے معاشرے سماج میں کہ لڑکا ٹھان لیتا ہے کہ اب لڑکی کی شادی نہیں بنتی، کوئی اگر رشتہ آیا برائیاں بیان کر کے شادی کو، رشتے کو جو ہے کیا نام ہے خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب چیزیں میرے بھائی درست نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان پیاری تعلیمات اور توجیہات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔